نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. محترمہ ڈاکٹر فرناز صاحبہ، پریزیڈنٹ منہاج القرآن پاکستان، محترمہ سدرہ کرامت صاحبہ، ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان، محترمہ انیلا ڈھوگر صاحبہ، ناظمہ دعویٰ اینڈ ٹریننگ پاکستان، مس اقرا مبین، مس سائمہ نور، مس کلثوم اور مس روبینہ ناز، منہاج القرآن ویمن لیگ کی پوری ایگزیکٹو ممبرز اور بالخصوص الہدایہ کی ٹیم ممبرز، ہیلپرز، آرگنائزرز اور قرآن اسکالرز اور میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام معتز العالی کے طفیل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ولہانہ خوشیاں منانے کا موقع نصیب ہوا ہے، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند اہم پہلو پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی ذیلی ڈپارٹمنٹ الہدایہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملاً زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے 5 روزہ دروس سیرت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں قرآن اسکالرز دروس سیرت کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو خواتین کے سامنے بیان کریں گی، جو یقیناً باعث برکت اور رحمت ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں۔ میری عزیز بہنیں، اب یہ ٹریننگ ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کیسے ٹیچ کر سکتی ہیں۔ نہ آپ ماشاء اللہ عرفان الہدایہ کی ٹرینڈ اسکالرز ہیں جو فیلڈ میں اکثر ورک کرتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی ٹریننگ آلریڈی بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں آج کی گفتگو میں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیوں فوکس کرنا چاہیے ہے۔ آپ نے خواتین کو اس کے بارے میں متوجہ کرنا ہے کہ اس دور فتن میں آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئی تھنک اٹس کوائٹ امپورٹنٹ، اور اگر ممکن ہو اور مناسب ہو اپنی آڈینس کو دیکھ کر obviously تو آپ کچھ کھڑی باتیں پہلے سنائیں کہ گزشتہ چند سالوں میں سوشل میڈیا نے ہماری اور خاص طور پہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوان نسل کی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، and this is a fact of life۔ اب پہلے وقت میں ہم کچھ کنٹرول کر سکتے تھے کہ ہمارے بچے کن سے بات کر سکتے ہیں، کون ان کے دوست بن سکتے ہیں، وہ کیا ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بیسکلی پریویسلی ہم ان کی صحبت کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے تھے، ہم اپنے بچوں پر برے اثرات کو کنٹرول کر سکتے تھے کچھ حد تک، لیکن اب سوشل میڈیا کا اثر اتنا ہو چکا ہے کہ اگر ہم یا ہمارے بچے فار ایگزامپل اگر ہم 1 سال بھی کسی سے ملاقات نہ کریں، کسی سے بات بھی نہ کریں، گھر سے باہر بھی نہ نکلیں، تو اس کے باوجود نہ ہم برائی سے اور برے عمل سے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں کو برائی سے اور برے عمل سے بچا سکتے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ سیل فونز، آئی پیڈز، آئی فونز کے ذریعے گھر کی 4 دیواری کے اندر شیطان ایزلی گھس سکتا ہے، وہ گھس گیا ہے ان فیسلٹیز کے ذریعے۔ اب جہاں سوشل میڈیا کے فوائد ہیں، آف کورس بینیفٹس ہیں، یہ پروگرام بھی سوشل میڈیا کے تھرو نشر ہو رہا ہے، آپ تک میری بات سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، تو جتنے اس کے فوائد ہیں اتنے ہی اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح میری بات آپ سن رہی ہیں، جس طرح آپ حضور سیدی شیخ الاسلام معتز العالی کے لیکچر سن سکتے ہیں، جس طرح آپ کے 5 دن دروس سیرت کورسز اٹینڈ خواتین کر سکتی ہیں، اسی طرح میری بہنیں
movies, films, dramas, reality shows, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, influencers, bloggers और vloggers वगैरह वगैरह घर के अंदर उसी तरह मौजूद है. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. हम इस हकीकत को इनकार नहीं कर सकते. जो ये हो रहा है ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है और ये बढ़ता ही जा रहा है. अब आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज आप रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत आम लोगों के लिए, आम घर की ख़वातीन के लिए, अपने बच्चों के हवाले से ये बहुत मुश्किल काम है और मुश्किल काम बन चुका है. सो आपने ये ख़वातीन को ये मैसेज पहुंचाना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने एक डिफेंस मैकेनिज़्म को बनाना है. ये एक जंग है, ये एक बैटल है, ये एक वॉर है, ये एक वायरस की तरह है. और अगर हम इस वायरस को नहीं कंट्रोल करते, हम इस वायरस के एवज एक वैक्सीन नहीं निकालते और यूज़ करते, तो बहुत हमारे लिए फ्यूचर डार्क है. सो अगर हम इस बैटल में फुली तैयारी के साथ नहीं मुकाबला करती, अगर हम इस बैटल में प्रॉपर प्रिपरेशंस नहीं करती, तो हम बहुत बदकिस्मती का शिकार हो जाएंगी. अब फिर सवाल पैदा होता है कि इसका डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है. हमने अपने आप से डिफेंस कैसे करना है, इसका दिफा कैसे करना है. तो अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है, तो अल्लाह ताला ने भी उसका रास्ता भी दिखा दिया है. अब आप सोचिए कि इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, फ़र्ज़ कर दिया कि हर नमाज में ये दुआ मांगो. ये हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है. ये दुआ जो अल्लाह ताला हमसे करवाता है, हर नमाज पे हमें दुआ फरमाता है कि ये दुआ मांगो हर रकत में, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, चाहे वो सुन्नतें हों, चाहे वो नवाफिल है, डज़न्ट मैटर. हमारी नमाज कबूल ही नहीं होगी अगर हम अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं मांगते. और वो क्या है, वो हम सब की मालूम है. हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा. अब वो सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने इनाम फरमाया है. गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया है और ना ही गुमराहों का. तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है कि अगर हमने सीधा रास्ता अपनाना है तो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता ब्लेसिड लोगों का रास्ता अपनाएं और बुरी सोहबत से अपने आप को बचाएं. और ऑफ कोर्स वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला ने किन को इनाम याफ्ता लोगों का टाइटल दिया है, वो कौन है? सूरह अन-निसा आयत नंबर 69 अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, कि अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम फरमाया है अंबिया पर. और मेरी बहनें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानुल अंबिया है, ख़ातमुन नबिय्यीन है. सो आज के इस दौर फितन में सख्त ज़रूरत है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सीखें, पढ़ें, याद करें और फिर उसके ऊपर अमल करें. अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस्तवार करें. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने ख़वातीन के तक पहुंचाना है कि हमारे न्यू जनरेशन के ऊपर बहुत सी सोसाइटल प्रेशर्स है. सोशल मीडिया के ज़रिए उनके पास अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ अन इस्लामिक रोल मॉडल्स हैं जो घरों के अंदर घुस गए हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, एम्यूलेट करते हैं, जिनको रोज़ाना वॉच करते हैं. ये कौन है? एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे मैंने पहली बात की है. और उनकी वजह से, इन लोगों की वजह से, ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं, इनकी वजह से इस्लाम की एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ यानी हया, तकवा, परहेजगारी से बच्चे दूर होते जा रहे हैं. दीन के हदूद जो थे उनको वो तोड़े जा रहे हैं. यही मकसद है इस कोर्स का. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ योर कोर्स. इसलिए मिनहाजुल कुरान विमेन लीग कि अल हिदायत डिपार्टमेंट ने ये 5 दिन का दरूस सीरत का कोर्स रखा है और आगे भी करती रहेंगी कि हम इस सीरत कोर्स के ज़रिए अपना ईमान बचाने का अमल शुरू कर लें
اور اپنے بچوں اور دیگر فیملی ممبرس کا بھی ایمان بچانے کا عمل شروع کر لیں. اگین دس از دا پوائنٹ آف دا کورس. اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی ہے، فیمس آیت مبارکہ ہے، اور یہ آیت نمبر 21 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے. آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے. اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، تو آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر، خوبصورت اور عمدہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم نے کیوں فالو کرنا ہے؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ ہم نے اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ اس سوسائٹی میں، اس دور فتن میں، اس نیو ماڈرن ویسٹرن ورلڈ میں، ایسٹرن ورلڈ میں ہم نے آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرنا ہے کہ دوسروں کے بجائے انسٹیڈ آف فالوئنگ ادر پیپلز وائی آر وی گوئنگ ٹو فالو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آف کورس اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن مجید کا حکم ہے. اب سورہ آل عمران میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے حبیب آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے. سو اگر ہم نے اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو واحد ہی کی ایک ہی راستہ ہے، اور یہ راستہ محبت، اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. کیونکہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ ورسول، آپ فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور ایسی بہت سی آیت مبارکہ ہے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اتباع اور اطاعت کرنا فرض ہے، اس پہ عمل کرنا. اب نیکسٹ کویسچن ہے کہ اس کا ریشنل کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے، اور ایکچولی یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اگر کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے، واضح آنسر آ چکا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو ایکسپلینیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم نے کیوں فالو کرنا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ میری بہنیں، اس پوری کائنات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی صرف ایک واحد سیرت ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت ایک واحد رسالت ہے جو آفاقی ہے، جو عالمگیر ہے، جو یونیورسل ہے، جو گلوبل ہے، جس کی اہمیت بین الاقوامی ہے، جس کی سیرت ہر انسان کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر سچویشن کے لیے اور ہر ریلیشن شپ کے لیے ہے. آقا صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ نوح علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا دیگر نبی اکرام کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں اور کتب حدیث میں آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور شخصیات اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بعثت اور رسالت اور نبوت ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی یا کسی ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی. کوئی نبی یا پیغمبر صرف اپنے علاقے کے لیے مبعوث ہوتا تھا، کیونکہ وہ انسانی اور سوسائٹل معاشرے کا اوائل دور تھا. دا بگننگز تھی، بگننگز آف سوشل اینڈ کلچرل نارمز آف سول سوسائٹی. تو جتنے بھی انبیاء کرام بھیجیں گئے، کوئی ایک گاؤں کے لیے آتا، یا کوئی ایک آبادی کے لیے آتا، یا کوئی ایک شہر کے لیے آتا، کوئی ایک مخصوص جگہ کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں. ایسا کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جو پوری دنیا کے لیے بیک وقت ہو نبوت اور رسالت کا پیغام لے آئیں. Not at all.
ایک وقت میں مختلف مقامات پہ کئی پیغمبر ہوتے تھے. پھر دوسری بات، ہر پیغمبر اور رسول ایک زمانے کے لیے آتا تھا. جب اس پیغمبر کی وفات ہو جاتی تو اس علاقے کے لیے ایک نیا پیغمبر مبعوث ہو جاتا. پھر ان کے پاس ایک اور نیا پیغمبر آتا تھا. پیغمبروں کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی نبوت آفاقی تھی، جس کی نبوت گلوبل تھی، جس کا میسیج یونیورسل تھا. ایسا کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ تمام زمان اور مکان پہ حاوی کر دیا گیا. No, that wasn't the case. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا زمانہ آیا تو آپ کی نبوت اور بعثت کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے آفاقی کر دی. فار ایگزامپل، جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو جب وہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا ذکر فقط بنی اسرائیل کے لیے ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کا ذکر بھی بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، اور آپ مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کے قوم کے لیے. اور بھی قومیں تھیں لیکن ان کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا، صرف بنی اسرائیل قوم کو ایڈریس کیا ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک کسی مقام پہ نہیں کہا گیا کہ آپ فار انسٹنس اہل مکہ کے لیے آئے ہیں، کسی مقام پہ نہیں کہا گیا کہ آپ اہل مدینہ کے لیے کی طرف مبعوث ہیں. بے شک آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی، لیکن پورے قرآن مجید میں نہیں آیا کہ مدینہ والوں کے لیے مبعوث ہوئے، اور پورے قرآن مجید میں نہیں آیا کہ آپ اہل عرب کے لیے آئے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ایک شہر کے لیے ہے اور نہ ایک ملک کے لیے تھی. جہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اب یہ سورہ الاعراف ہے، سورہ 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ فرما دیں کہ سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے ہیں، پوری کائنات اور انسانیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے ساتھ جب آپ کا فیض کا ذکر آیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے. اسی طرح پھر سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ 25 آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للعالمین نذیرا. تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں. اور اسی طرح پھر حدیث مبارکہ میں ہے صحیح مسلم شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری مخلوق کے طرف رسول بن کر بھیجا گیا. گویا جہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آیا، نسلی انسانی اور پوری مخلوق کے لیے آیا ہے. تمام زمان اور مکان کی باؤنڈریز ختم ہو گئیں، فنش ہو گئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سیرت اور رسالت ہم کیوں فالو کرتے ہیں، کسی اور کو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سیرت کو زمانے تک محدود نہیں رکھا، باؤنڈ نہیں کیا، بائنڈ نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات انسانی کے لیے کر دیا. جب تک انسانیت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور فیضان بھی ہے، اور اس پہ آگے بھی ہے، حتیٰ کہ زمان اور مکان ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی اور زمین لپیٹی جائے گی، زمان اور مکان ختم ہو جائیں گے، نظام عالم ختم ہو جائے گا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی سیرت طیبہ کا فیض جاری رہے گا. قیامت جاری ہو جائے گی اور آپ کا فیض بھی جاری رہے گا، کنٹینیو کرتے جائے گا. اسپیس اور ٹائم ختم ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. جب قیامت آئے گی تو پہلے سے اعلان کیا گیا ہے، یہ سورہ الاسراء میں ہے، آیت نمبر 79، کہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، مقام محمود پہ.
اور ساری کائنات انسانی انبیاء کے امتی مل کر شفاعت کبریٰ کے لیے قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آئیں گے اور آپ فرمائیں گے اس شفاعت کبریٰ میں ہی ہوں اس شفاعت کبریٰ کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقدار ہونا چاہتی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم آپ کی سیرت سے واقف نہ ہوں. جب قبر میں آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، جب تک ہم آپ کی سیرت سے واقف نہ ہوں، آپ کی سیرت کے اوپر عمل نہ کیا گیا ہو تو پہلے ٹیسٹ میں ہم فیل ہو جائیں گے. اور صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ مقام محمود اور مقام شفاعت کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک عرش پر استوار فرمائے گا قیامت کے دن اور اہل محشر کے فیصلے کرنے کے لیے تشریف فرما ہوگا، تو جب اللہ تعالیٰ عرش پہ آئیں گے تو اپنی دانی جانب مجھے جگہ عطا فرمائیں گے تاکہ وہاں بیٹھ کر میں اللہ کے حضور امتوں کی شفاعت کر سکوں. اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے. قیامت کے دن حضور تمام امتوں کے لیے شفیع ہوں گے، تو فیض اس طرح قیامت کے دن بھی جاری ہوگا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان و مکان سے نکال دیا گیا ہے، وہ اس سے آؤٹ ہے، وہ باؤنڈ لیس ہے. آپ کی جو رسالت ہے اور آپ کی جو نبوت ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا زمان شروع ہو جائے گا، جس کو قرآن مجید نے 50,000 سال یعنی 50,000 ڈیز کا زمانہ قرار دیا ہے. یہ دور قیامت کا ایک دن ہوگا 50,000 سال، اور وہ جو 50,000 سال جو ایک پوری مدت ہے وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کا شفاعت کی شکل میں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ بھی اسی طرح جاری رہے گا. حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا جھنڈا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ایک ہی حضور کا جھنڈا ہوگا جو لہرائے گا قیامت کے دن، اور یہ سنن امام ترمذی میں ہے. حتیٰ پھر میری بہنیں قیامت کا دور بھی ختم ہو جائے گا، فیصلے ہو چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ڈالا جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب فیصلے ہو چکے ہوں گے. اینڈ پر جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو جنت کے داخلے کے وقت بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، وہ بند ہوگا، لاک ہوگا جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لاتے ہیں. تو آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پہنچ پر آپ دروازہ کے اوپر نوک کریں گے، کھٹکھٹائیں گے جنت کے دروازے کو. اندر سے بواب پوچھے گا کون آئے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جواب دے گا میں دروازہ کھول دوں گا، مجھے حکم یہی تھا کہ جب تک مصطفیٰ نہ آئے تو جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے. میری بہنیں، جنت کا افتتاح بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور یہ سنن الدارمی میں ہے. کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو انسانیت کو نہ وہ دنیا کے اختتام پہ ختم ہو رہا ہے، نہ قیامت پہ ختم ہو رہا ہے، اور نہ جنت کے داخلے تک ختم ہو رہا ہے. تو پھر جب اتنی برکتیں ہمیں ملیں گی، جو اتنا فیض ملے گا، تو پھر کوئی کسی اور طرف کیسے جا سکتا ہے جب یہ فیض دنیا سے لے کر قیامت کے دن کے بعد بھی رہے گا. یہ پہلا نقطہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ وہ آفاقیت پہ ہیں، وہ یونیورسل ہیں، وہ گلوبل ہے، اور اسپیس اینڈ ٹائم کو محدود نہیں رکھتی. پھر دوسرا نقطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور سیرت طیبہ کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سیرت ہے جس کو ہمہ اور جامع بنا دیا ہے. یہ آل کمپریہنسو اور آل امبریسنگ سیرت ہے.
کوئی سیرت کائنات میں نہ کسی پیغمبر کی، نہ دیگر مذاہب کے سربراہ کی، یا نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی رہبر کی کوئی سیرت نہیں جو اس قدر جامع ہو، جو اس قدر کمپریہنسو، ملٹی ڈائمینشنل اور کمپلیٹ ہو کہ انسان کے سارے شعبۂ زندگی اس کی ایک ہی سیرت سے انسان کو رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی سیرت نہیں ہے، اور آپ بطور چیلنج یہ کہہ سکتی ہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کوئی ایک نام دے، دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ کائنات انسانی میں کوئی ایک سیرت ہو، کسی ایک کی کوئی پرسنالٹی ایسی ہو جو اتنے جامع ہو۔ انسانی زندگی کی انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک سارے شعبوں کو رہنمائی اسی ایک سیرت سے مل سکے۔ It's impossible. There is no one. آپ انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، وہ کچھ شعبوں کو روشنی کے اوپر ڈالتے تھے، ڈفرینٹ پارٹس آف لائف کے اوپر روشنی ڈالتے تھے، لیکن بے شمار ایسے گوشے ہیں جن ان کے زندگی میں داخل نہیں ہوئے، ان دائروں میں انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا۔ فار انسٹنس جسٹ ون ایگزامپل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، لیکن اگر کوئی میاں بیوی چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لے لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شادی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسی طرح آپ بڑے نامور ہستیوں کو لے لیں، دنیا میں غیر مسلمانوں کو بھی لے لیں، نان مسلمس کو لے لیں، کسی کا تھوڑا سا کوئی روحانی مراقبہ ہے، کسی نے صرف فلسفی کے اوپر بات کی ہے، کسی نے صرف قانون کے اوپر بات کی ہے، کسی نے یا صرف ایتھکس کے اوپر بات کی ہے، یا کسی نے صرف پریکٹیکل لائف پہ بات کی ہے، اور اگر کسی نے پریکٹیکل لائف پہ بھی بات کی ہے تو بھی صرف ایک شعبہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر نامور سپہ سالار ہیں، لیڈرز ہیں، بادشاہ کو لے لے تو پوری تحریک کو کنگال کر لے لے تو کوئی اچھا کمانڈر نظر آئے گا، کوئی ایک اچھا حکمران نظر آئے گا، ایک یا دو حصے یا گوشے کی زندگی ان کے آپ مل جائیں گے جس کو آپ سبق لے سکتی ہیں، لیکن باقی 20 گوشے اس کی زندگی میں سے نہیں ملیں گی۔ تجارت کا گوشہ معلوم نہیں، کاروبار کا گوشہ نہیں ملے گا، مذہب کا گوشہ، ہزار ایسے ایریاز آف لائف ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ لیکن میری بہنیں، جب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ آتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی دیکھ لیں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ جس نے ہدایت لینی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، وہ بڑی پڑی ہے، آف ڈفرینٹ اسٹائلز، ڈفرینٹ آئیڈیاز آف لائف، ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف، ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی، عام شہری سے لے کر سربراہ ریاست تک اینڈ ایوری تھنگ ان بٹوین۔ پوری مدینہ کی ریاست کو آپ لے لیں اور آپ کو رہنمائی لے لے گی آن ڈفرینٹ فیسٹس آف لائف۔ اگر فار انسٹنس آپ نے ایک مسلم ریفارمر کی لینی ہو، اس کی کوئی رہنمائی لینی ہو تو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اگر آپ نے ایک مقنن، ایک لا گیور، لیجسلیٹر کی رہنمائی لینی ہو تو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجسلیشن اور لیجسلیٹو پرنسپلز مل جاتی ہیں۔ آپ نے پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو آپ سے بہتر پولیٹیکل لیڈر نہیں ملے گا۔ آپ نے کمانڈر کی حیثیت سے رہنمائی لینی ہو تو جنگوں کو سپہ سالار آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ایک تاجر کے طور پہ لینی ہو تو یاد کریں آپ نے شام کی منڈیوں پہ تجارت کی ہے تو آقا صلاۃ والسلام سے تفصیلات مل سکتی ہیں۔ اگر میاں بیوی فیملی لائف کو دیکھ لیں، اگر میاں بیوی کے تحت رہنمائی لینی ہے تو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی ازدواجی زندگی سے گائیڈنس مل جاتی ہے۔ کسی نے بطور والدین کی حیثیت سے رہنمائی لینی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، پیار و محبت کیسے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کیسے پیش آنا ہے، باؤنڈریز اور حدود کیسے قائم کرنے ہیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بابا کی سیرت مل جاتی ہے، حسن اور حسین علیہ السلام کے نانا کی سیرت مل جاتی ہے۔ کسی نے ایک دوست کی حیثیت سے لینی ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو تو صحابہ کرام کی ڈیلنگز اور ریلیشن شپس آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے آپ سیرت طیبہ کو اٹھا کر پڑھ لیں۔
آپ نے کسی مہمان کو ٹھہرانا کیسے، کسی کی دل جوئی کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے ہمسایوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیں اور رہنمائی ملے گی۔ آپ نے کسی کو معاف کیسے کرنا ہے، کسی کے ساتھ درگزر کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، تو آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھ لیں۔ آپ نے مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، غربت کیسے برداشت کرنا ہے، والدین کی ڈیتھ ہو جائیں، اولاد کی ڈیتھ ہو جائیں، یہ سب کیسے برداشت کرنا ہے، یہ سب obstacles and hurdles، فاقے کیسے کاٹنے ہیں، غربت کیسے کاٹنی ہے، اگر انسان یتیم ہو جائے وہ یتیمی کیسے کاٹنی ہے، یہ سب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملیں گی، وہیں سے آپ کو رہنمائی مل جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے، اپنے رب کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ سے قریب کیسے ہونا ہے، اپنے رب کو کیسے منانا ہے، تو وہ بھی آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مل جائیں گی۔ الغرض میری بہنیں، آپ ظاہری، باطنی، تجارتی، کاروباری، ثقافتی، تہذیبی، فکری، عملی، سیاسی، انتظامی، بطور جج، بطور لا گیور، لیجسلیٹر، سپہ سالار، آئین اور رسالت کے سربراہ، جس شعبہ زندگی پہ توجہ کریں، آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک معجزہ سمندر کی طرح ہے۔ انسانی زندگی کے کروڑوں مسائل کے حل آپ کی سیرت میں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ دور جدید کو دیکھ لیں، ماڈرن مسائل دیکھ لیں، ماڈرن پرابلمس دیکھ لیں، لا کو دیکھ لیں، جورسپروڈنس کو دیکھ لیں، میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں، فزکس کو دیکھ لیں، طب کو دیکھ لیں، فلسفی کو، سائیکالوجی کو، ایتھکس، لا، مورالٹی، کلچر، سوشل اینڈ سوسائٹل نارمس، آپ جتنے بھی گنتے چلے جائیں، انٹرنیشنل لا کو دیکھ لیں، نان مسلمس کے ساتھ ڈیلنگس کیسی کرنی ہے، نان مسلم جو ہم نان مسلم لینڈس میں رہتے ہیں وہاں ہم نے کیسے رہنا ہے، ڈیلنگس کیسے کرنی ہے، جو شعبہ زندگی آپ نکال لیں، جو ریلیشن شپ آپ نکال لیں، جو سچویشن آپ نکالیں، جو کچھ آپ کا سوال ہے، whatever your question is، ہر چیز آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے مل جاتی ہے۔ آپ تمام حدیث کی کتابوں کو اٹھا لیں، سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیں، تو سب کچھ وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اب اٹس انٹرسٹنگ ہے کہ اس موقع پر حضور سیدی شیخ الاسلام اس کو مزید ایکسپلین فرماتے ہوئے ایک بہت خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو عام لیڈیز کو بھی یہ سمجھ آئے۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، مے بی ایون 20 years ان پاکستان، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن آپ پیچھے پہلے زمانوں میں چلے جائیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، اینی تھنگ، اوکے، ایک سنگل چیز، مثال کے طور پر اگر آپ نے گوشت خریدنا ہوتا تھا تو آپ کو قصاب کی دکان میں جانا پڑتا تھا، لیکن اگر آپ قصاب کی دکان میں جائیں گوشت خریدنے کے لیے، لیکن وہاں سبزی نہیں ملتی تھی، اگر آپ نے ٹماٹر لینے ہیں، آلو لینا ہے، پیاز لینا ہے، تو آپ کو سبزی منڈی میں جانا پڑتا تھا، اس لیے الگ دکان میں جانا پڑتا تھا۔ پھر اگر آپ نے اسی شاپنگ ٹرپ میں کپڑے خریدنے ہیں بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو پھر آپ الگ دکان میں جانا پڑتا تھا۔ اگر آپ نے کوئی فرنیچر خریدنا ہے وہ الگ دکان، کتابیں خریدنی ہیں، اسٹیشنری خریدنی ہے وہ الگ دکان، دوائی لینی ہے وہ الگ دکان، وہ فارمیسی، الیکٹرانکس لینی ہے وہ الگ دکانیں، ہر جگہ پہ الگ الگ دکانیں ہوتی تھی۔ لیکن ویسٹرن ورلڈ نے ساری دکانیں ملا کر ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا دیا، اور پھر ڈپارٹمنٹل اسٹورز کو ایکسپینڈ کر کے مالز بنا دیا، وہ کانسیپٹ دیا، وہ جو اب آئی تھنک پاکستان میں بھی اب یہ مالز ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کو ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل جاتا ہے، پیاز اور ٹماٹر سے لے کر اگر آپ نے گاڑی بھی خریدنی ہے، ایک مال سے بھی آپ کو مائنیوٹ چیزوں سے بہت بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے، بیسک پوائنٹ یہ ہے، آپ کو ایک چھت کے نیچے سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ بس میری بہنیں، اسی طرح آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کائناتی انسانی میں جتنے بھی رہبر جو آئے ہیں، جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں، جتنے بھی عظیم انسان آئے ہیں، جتنے بھی پیشوار آئے ہیں، خواہ وہ مذہبی تھے، سیاسی تھے، فلسفی تھے، سماجی تھے، معاشرتی تھے، یا وہ فکری تھے، ڈزنٹ میٹر، لیکن جس شعبہ زندگی سے وہ بیلونگ کرتے تھے، انہی ایک شعبہ زندگی سے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے تھے۔
دوسرے شعبے کے لیے آپ کو دوسرے بندے کے پاس جانا پڑتا تھا، دوسرے انسان کے پاس جانا پڑتا تھا، دوسرے کے پاس جانا پڑتا تھا، not in one place. مگر تب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زبانیں ایک طرف، ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جامع بنا دی ہے کہ ذرے سے لے کر آسمان تک جس کو جس شے کی ضرورت ہے وہ مصطفیٰ کی در پہ آئیں، جس کو جس شے کی ضرورت ہے اس کو ہی در مصطفیٰ کی خیرات سے ملے گی۔ میری بہنیں، اگر ایک ایسی جامع سیرت موجود ہو تو انسان کیسے دوسرے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ساری کائنات کو روشن کر دینا والا سورج چمک اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سورج کے معنی ہے، وہ سورج کی معنی ہے، وہ چمک اٹھی ہے۔ اور میری بہنیں، جب سورج چمک اٹھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے چراغوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ چراغ سورج کی کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ جو باقی رہنما ہے، دیز ادر تھنگز، یہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم is like the sun and the rays of the sun, ever bright, ever bright. لیکن میری بہنیں، بات یہ ہے کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت سے ہم واقف نہ ہوں، اگر پڑھا نہ ہو، سنا نہ ہو، تو انسان کیسے رہنمائی لے سکتا ہے؟ سو میری بہنیں، یہ جسٹ چند پوائنٹس ہیں کہ جب آپ یہ درس سیرت کا کورس کروائیں گی، کچھ کروا لیا ہوگا، I'm not sure کروانا ہے یا بھی کروائیں گی، یا جب بھی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کریں گی، تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ خواتین کو اس پہ اوپر متوجہ کرنا ہے کہ وائی، کیوں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہم نے فوکس کیوں کرنا ہے، ہم نے پڑھنا کیوں ہے، ہم نے آپ کو فالو کیوں کرنا ہے، اور ان کو یہ بھی یاد کروائیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دوسروں کو آج کل فالو کر رہی ہیں۔ یہ فیکٹ آف لائف ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے پاس ڈفرینٹ لوگ ہیں، ڈفرینٹ رول ماڈلز ہیں، اور وہ رول ماڈلز دنیا کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں۔ تو جس سے آپ نے ان کا فوکس، ان کا مائنڈ، ان کا ذہن اس طرف لے کر آنا ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جتنے بھی بہنیں اس دروس سیرت میں انوالو ہیں، جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، جتنے بھی قرآن سکالرز ہیں، یہ بہت اہم کام آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ خوش قسمتی کا باعث بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں تا دم آخر اس عظیم مصطفی مشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور خدمت دین کا فریضہ ہمیشہ ہمارے مقدر میں رہیں۔ آج میری گفتگو میں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ سب کو معلوم ہے میری اردو زبان کچھ ایسی ہی ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو اگر میں نے کوئی اچھی کوئی بات کی ہے جو آپ کو پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی وجہ سے، اور میری شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نسبت و فیض کی وجہ سے میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔